وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، خوارج کے اوصاف یا خوارج کا فتنہ اس عنوان کے تحت ایک طویل سلسلہ کافی مہینوں سے جاری ہے، اور اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان، خاص طور سے مسلمان نوجوان، اسلامی تاریخ میں پیدا ہونے والے اس گمراہ فرقے کے بارے میں جانیں۔ خاص اسی فرقے کے بارے میں کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک کے بعد ایک مختلف ادوار میں ظاہر ہوتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ فرقہ مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتا رہے گا، نام الگ ہوں گے، فکر ایک ہوگا، آئیڈیالوجی سیم ہوگی، چاہے وہ اپنا کوئی لیبل لگا لیں۔ شراب کا نام اگر ہم کچھ اور آج رکھ دیں، خمر کا کچھ اور نام رکھ لیں، تو اس سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی۔ اس کی حرمت کی اصل وجہ اس کا نشہ ہے، تو جب تک اس میں نشہ باقی ہے، نام کچھ بھی ہو، وہ حرامی رہے گی۔ اسی طرح سے فرقوں کے بارے میں بھی اصل چیز اس کے اوصاف ہوتے ہیں، نہ یہ کہ کون سا نام اس نے رکھ لیا۔ اور آنے والے ادوار میں جو فرقے ماضی میں گزرے ہیں، اسی رنگ کا کوئی نہ کوئی فرقہ آتا رہے گا۔ انہی فرقوں میں سب سے پہلا فرقہ جو اسلام کی تاریخ میں ظاہر ہوا وہ خوارج کا فتنہ ہے اور فرقہ ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ فرقہ اپنے عروج پر تھا، اتنا قوی ہوا، اتنا طاقتور بنا کہ فوج کی صورت میں ان کے ساتھ ان لوگوں نے جنگ کی۔ اس طرف مسلمان تھے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، اور اس طرف خوارج تھے جن میں ایک بھی صحابی نہیں تھا۔ یہ بھی اس فرقے کی بدقسمتی تھی کہ ان کے پاس صحابہ نہیں تھے جو انہیں رہنمائی دیتے ہیں، وہ صحابہ سے دور رہتے تھے، بلکہ صحابہ کو گمراہ قرار دیتے تھے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، ان کو انہوں نے گمراہ قرار دیا۔ خوش قسمتی سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے بات کی اور ان کے سوالوں کا جواب دیا، ان کے اعتراضات کا رد کیا یا اس کا ازالہ کیا، شبہات کو دور کیا اور اعتراضات کے جوابات دیے، اور اس کے نتیجے میں کئی ہزار لوگ توبہ کر کے صحابہ کے ساتھ ہو گئے، حضرت علی کے ساتھ ہو گئے، اور انہوں نے خارجیت کو چھوڑ دیا۔ لیکن عام طور سے ان کا حال یہ تھا کہ وہ صحابہ سے دور ہی رہتے تھے، اور الحمدللہ ان میں سے ایک بھی صحابی ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے ہوئے لوگ تھے، اور وہ جانتے تھے کہ گمراہی کس طرح مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے صحابہ ان سے دور ہی رہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہمارے لیے صحابہ اسوہ ہیں، کہ جو بگاڑ کے دور میں بھی بگاڑ سے دور رہے، کوئی انحراف ان کے اندر نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ دین پر قائم رہے۔
یہ جو فرقہ ہے خوارج کا، اس کی اصل بنیاد اور اصل وجہ تنطع، تشدد، ایکسٹریمزم تھی۔ دین کے معاملے میں دینی نصوص کو انہوں نے اپنے طور پر سمجھا اور اس میں شدت پسندی اختیار کی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فساد کا ذریعہ بنے ہیں۔ زمین میں فساد تب آتا ہے جب لوگوں کے دلوں میں فساد آتا ہے۔ سوچ کا فساد قول و عمل کا فساد پیدا کرتا ہے۔ فساد کا معنی ہوتا ہے بگاڑ۔ جو بھی آدمی دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، جان و مال کا نقصان کرتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ اس کی سوچ میں بگاڑ ہوتا ہے، سوچ کا فساد ہوتا ہے۔ جب تک کہ انسان کی سوچ بگڑتی نہیں ہے، اس کے اعمال بگڑتے نہیں۔ پہلے سوچ بگڑتی ہے، اس کے بعد انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ خوارج کی سوچ غلط تھی۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کا وہ معنی لیا جو صحیح نہیں تھا، اور ایک ہی معنی میں پوری آیت کا میننگ جو ہے اس کو منحصر کر دیا۔ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں کافر ہے۔ اب اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں میں جان بوجھ کے اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور جہالت میں آ کے نادانی میں کوئی ایسا فیصلہ کرنے والا بھی ہوتا ہے جس کو اللہ کا حکم معلوم نہیں ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایسا آدمی بھی ہوتا ہے جس کو اللہ کا حکم معلوم ہے، وہ اس کے خلاف کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہ گار بھی مانتا ہے۔ ایک آدمی جیسے مثلا ہمارے دولہے کو اکثر نکاح میں کتنی تولہ انگوٹھی دیتے ہیں سونے کی، پہن کے آتا ہے، وہ لڑکی والوں سے دہیج میں لیا ہے اس نے۔ کیا مرد کے لیے سونا پہننا حلال ہے؟ نہیں ہے۔ مرد کے لیے سونا اور ریشم دونوں بھی کیا ہیں؟ پہننا حرام ہے۔ عورت کے لیے حلال ہے۔ اب بیچارہ دولہا اس کو معلوم نہیں ہے، اس نے پہنا، بھائی زیور ہیں، عورتیں پہنتی تو مرد کیوں نہ پہنے، تو اس نے بھی انگوٹھی پہن لی، معلوم نہیں ہے۔ کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف نہیں کیا؟ کیا، لیکن جہالت میں کیا۔ دوسرا وہ آدمی اس کو معلوم ہے، نہ صرف دولہے کے لیے بلکہ ہر مرد کے لیے سونا پہننا کیا ہے؟ حرام، معلوم ہے اس کو، ٹھیک بتا شادی ہے، اگلا موقع آئے نہ آئے تو پہن لو، اور گھر والوں نے بھی کہا پہن شادی ہے تیری، اچھا نہیں دکھے گا اگر تو نہیں پہنے گا تو، جبکہ اس کو معلوم ہے۔ سوچا اس نے پہنوں نہیں پہنوں، رات بھر سوچا، اور صبح میں کیا کیا؟ فیصلہ پہن لیتے ہیں۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ کیا اس نے؟ نہیں۔ یہ بھی ہے، لیکن مان کیا رہا اندر سے؟ اللہ معاف کر، غلطی ہوئی میرے سے، لیکن شادی اس لیے آج کے دن معاف کر دے۔ ہاں، وہ مان رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، باغی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کو غلط نہیں بول رہا ہے، لیکن کر رہا ہے غلط کام، لیکن مان رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے اور کیا بول رہا ہے؟ ایسا کیسے رہتا، مردوں کو حرام اور عورتوں کو حلال، یہ ظلم ہے، یہ صحیح نہیں ہے، میں تو پہنوں گا۔ ارے قرآن و سنت میں یہ چیز حرام ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، ایسا تھوڑی رہتا ہے۔ اور شادی کے دن میں پہننے کا، پہنوں گا میں۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے برخلاف اس نے کہا میرے لیے حلال ہے۔ تو ایسا آدمی، یہ تیسرے کیس ہوا۔ اب ایک ہی عمل میں کتنے لوگ ہوئے؟ تین۔ ایک نے جہالت میں، دوسرے نے علم کے باوجود لیکن گناہ مانتے ہوئے، حرام مانتے ہوئے۔ اس کو قاضی صاحب پوچھے انگوٹھی پہنے آپ، حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، لیکن چپ بیٹھو، کچھ بولو مت، خطبے میں مت بولو نکاح کی، اس کو چھوڑ کے بولو، ہے غلط ہے، مانتا ہوں میں،
پاپی ہوں میں. لیکن آج کا دن ہے، سارے جتنے بھی گھر کے بڑے بڈھے ہیں سب بول رہے پہن، زبردستی مجھ کو پہنائے ہوئے ہیں، جانے دو، کٹ کٹ نہیں چاہیے، جھگڑا ہو جائے گا گھر کے اندر اگر نہیں پہنوں گا ریشم اور سونا. تو جانتے بوجھتے وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن کیا مان رہا ہے اپنے آپ کو؟ گناہ گار. پہلے دونوں کافر نہیں ہیں، پہلا جاہل ہے، دوسرا گناہ گار ہے، عاصی ہے. اگر ہم اس طرح سے کافر بنانا شروع کریں تو بتائیے کون گناہ گار ہے جو نہیں جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں؟ عموماً آدمی گناہ کر تو سب کافر ہو گئے، جتنے بھی گناہ گار ہیں سب کافر ہو جائیں گے. کافر وہ ہیں جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے جانتے ہوئے. جیسے اس نے کہا کہ میرے لیے حلال ہے، ایسے تھوڑی رہتا. تجارت میں فائدہ حلال، نفع حلال، پروفٹ حلال اور سود حرام، دونوں الگ الگ نہیں، دونوں ایک ہی تو ہیں. یہ پارٹی سے لے رہا، وہ بینک سے لے رہا. اس نے کیا کیا؟ اپنی عقل سے اللہ کے حرام کو کیا کر دیا؟ حلال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحلال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحلال. اللہ کے حرام کو اپنے طور پر حلال کر لینا. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اب خوارج، ان کے پاس وہ گہرا علم نہیں تھا. اسی آیت کے ضمن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کا گہرا علم دے اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے. اس آیت کی تفسیر ان کو معلوم. کہتے کفر دون کفر، اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر ہے، لیکن وہ کفر سے نیچے کا کفر ہے. کیونکہ شرک دو ہیں، کفر دو ہیں، دونوں بھی دو ہیں. نفاق دو ہیں. شرک ریاکاری کیا ہے؟ شرک کیا کہا گیا اس کو؟ شرک اصغر، چھوٹا. کوئی آدمی دکھائے ہوئے کے لیے نماز پڑھا اسلام سے باہر، بھائی مسجد سے باہر کوئی نہیں کرتا، اس کو اسلام سے باہر کر دیں گے آپ؟ دکھاوے کے لیے کوئی آدمی عمل کرے، صدقہ کرے، نماز پڑھے، کیا وہ اسلام سے باہر ہو جاتا؟ نہیں. اسی طرح سے یہ شرک ہے، لیکن کون سا؟ چھوٹا. معلوم ہے کہ شرک اتنا بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن شرک میں بھی دو ہیں، بڑا بھی ہے تو چھوٹا بھی ہے. نفاق میں، نفاق عقیدے کا بھی ہوتا ہے، نفاق اعتقادی بھی ہے اور نفاق عملی بھی ہے. کہ آدمی عقیدے میں منافق، کہ باہر سے مسلمان اندر سے کافر، تو یہ نفاق کون سا ہوا؟ اعتقادی، عقیدے والا نفاق. لیکن آدمی لوگوں کے بیچ میں نیک ہے، اکیلے میں گناہ گار ہے، یہ بھی نفاق ہے. وعدہ کرتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے، بات کریں جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، جھگڑے ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے، لیکن نفاق عملی ہے. الا یہ کہ وہ اعتقاد میں بھی آ جائے، اور یہ ڈر ہے کہ اگر اسی پر باقی رہا تو آگے وہ عقیدے تک جا سکتا ہے. بدن کے اعمال کا بگاڑ آدمی کے دل کو اتنا خراب کر سکتے ہیں کہ اسلام سے نکل جائے. کسی دن کفر کر دے گا، انکار کر دے گا، نہیں مانتا میں، کیونکہ دل کمزور ہو جاتا اس سے. لیکن یہ بھی نفاق کی دو لیولز ہیں، نفاق اعتقادی بھی اور عملی بھی ہے. اسی طرح سے کفر بھی ہوتا ہے، بڑا کفر اور چھوٹا کفر، جیسے بڑا شرک اور چھوٹا شرک. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کفار مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. مسلمان کا ایک دوسرے کو قتل کرنا کیا ہے؟ اس کو کفر کہا گیا، لیکن کفر اکبر ہے نہیں. آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، جنگ پہ کھڑے ہو جائیں، لڑنے لگ جائیں، ان میں اصلاح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اور اس کے بعد بھی اگر ایک گروہ دوسرے پر چڑھائی کریں، سرکشی کریں اس کے خلاف،
تو سرکشی کرنے والے سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے. فَإِنْ فَاءُوا فَأَقْسِطُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. اگر وہ لوٹ آئیں تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ میں اصلاح کرو. اور آگے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. اتنا لڑکے بھی بھائی، اسلام سے باہر نکالا ان کو، آپس میں جنگ کی، قتل تو ہوئے ہوں گے نا کچھ، ان سے قتال کرو اور ان کو پھر واپس آتے کہ نہیں اللہ کے حکم کی طرف. تو آپس میں لڑنے کے بعد قتل آپس میں ایک دوسرے کا کر کے بھی وہ کیا باقی رہے. اسی لیے بعد میں کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو اس حدیث میں کہا گیا کفار، لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ اس کو اسلام سے باہر نکال دیں گے. حدیث میں کفار آئے، آپ نے کفار کہا، لیکن یہ کیا ہے؟ کفر وہ کفر نہیں جو اسلام سے باہر نکالے. کفار کی طرح مت ہو جاؤ. مسلمان کو مسلمان تھوڑی قتل کرتا ہے، کفار مسلمان کی جان کے دشمن ہوتے ہیں. اچھا، ورنہ اگر آدمی مسلمان کو قتل کرنے سے کافر ہو جاتا تو اسلام میں دیت ہوتی. ہاں، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ قصاص، جان کے بدلے جان. جج فیصلہ کرے گا قتل. جنازے کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں اس کی؟ اب مسلمان نہیں رہا تو کیسے پڑھیں؟ اور اگر گھر والے تیار ہو جائیں، رشتہ دار مرنے والے کے، مقتول کے، کہ ٹھیک ہے دیت ہم لیں گے، اس کے بدلے ہم کو کمپنسیشن چاہیے، تو چل جائے گا؟ چل جائے گا. اگر وہ بولتے ہیں ہم نے معاف کر دیا تو اس سے معاف کر دیا جائے گا اس کو. تو اب وہ مسلمان اگر وہ مرتد مانا گیا تو قتل کیا جاتا، لیکن وہ مسلمان باقی ہے تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ. تو معلوم ہے کہ مسلمان کو قتل کرنے کے باوجود بھی اسلام سے باہر ہوا نہیں. اس طرح سے نصوص کو سمجھا جاتا ہے. ایک چیز لے کے دوڑنا شروع کر دیں پمفلٹ کی طرح نہیں. یہ بھی وہ بھی وہ بھی، پورا دین جو قرآن و سنت میں ہے اس میں مختلف مقامات پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ایک جگہ سارا نہیں ہوتا. کیوں ایسا؟ ایسا ہے، ڈھونڈو، سستی چھوڑو، تلاش کرو. قرآن میں یہاں ہے، حدیث میں وہاں ہے، اس حدیث میں ایسا ہے، اس حدیث. کام کیا رہتا پھر ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہم کو. مختلف نصوص بکھرے ہوئے ہیں، ان کو جمع کرو اور ان کے بعد میں عمل کرو. یہ آزمائش ہے ہماری. یہ کیا ہے؟ ہماری آزمائش ہے. یہ لیتا وہ لیتا، اپنے دل کے جیسا لیتا، یا سب کو ملا کے پھر نتیجہ لیتا. خوارج نے کیا کیا؟ آیت لی، باقی سب چھوڑ دیا. اسی لیے خوارج کے نزدیک اگر آدمی گناہ گار ہو تو وہ کافر ہو جاتا. کبیرہ گناہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے، حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، اسلام سے باہر. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے ہیں کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، وہ جنت میں جائے گا. چاہے اس نے چوری کی ہو، چاہے زنا کیا ہو، چاہے شراب پی ہو. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے چاہے چوری کی ہو، شراب پیا ہو، شراب پی ہو اور زنا کیا ہو. آپ نے کہا ہاں، چاہے چوری کی ہو، زنا کیا ہو، شراب پی ہو، چاہے ابو بکر کی ناک خاک آلود ہو. علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک پریشان ہو یا جو بھی، اس کے باوجود اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں پسند آ رہا، پھر بھی عقل میں نہیں آ رہا، پھر بھی، یعنی آپ نے شراب اور زنا اور چوری ان کے باوجود بھی کہا کہ وہ جنت میں جائے گا. یعنی کافر ہوتا تو جاتا نہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کرتے تو یہ بھی کہتے آپ نے فرمایا اعلی رغم انف ابی ذر. تو آپ دیکھیں یہ نصوص ہیں. ان کا بگاڑ کیا تھا؟ انہوں نے قرآن کی ایک آیت لی اور پوری بلڈنگ اسی کی بنیاد پر، پوری عمارت اسی کی بنیاد پر تعمیر کر دی. اہل ہوا کا، گمراہ لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے
کہ وہ نصوص میں سے اپنے مطلب کی لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں وہ اس سے کنیکٹڈ جتنی دلیلیں ہیں سب کو جمع کر کے پھر اس سے جو میننگ نکلتا ہے وہ معنی اس سے لیتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ کیوں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لو، یہ لو وہ مت لو، نہیں، سب لو۔ یہ طریقہ ہے اہل حق کا۔ تو ان کا جو فساد تھا اس کا نتیجہ ان کے اتنا دور چلے گئے، اب انہوں نے کافر جب قرار دے دیا تو جنگ کریں گے۔ ان کے نزدیک مرتد تھے وہ لوگ جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کی آئیڈیالوجی کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ مرتد تھے اور کافر سے بھی زیادہ شر والے تھے، لہٰذا انہوں نے جنگ کی صحابہ کے خلاف، حضرت علی کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جنگ کی، اپنی اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے، اپنی اسی پیمانے کی بنیاد پر ان کو کافر قرار دیا۔ یہ گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلک المتنطعون، تشدد برتنے والے ہلاک ہو گئے۔ ایکسٹریمزم بربادی کی طرف لے جاتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف سے جتنی سختی ہے اس سے زیادہ سختی کرے، بہت پاک ہونے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے وہ اور کنڈیشنز لگائے، اپنی طرف سے اور باریکیاں کرے، ایسا آدمی نقصان میں ہوتا ہے۔ کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آنا ہے تو پیاز کو سونگھنا بھی نہیں ہے، سونگھنا بھی حرام۔ امام صاحب خوشبو آئی پیاز کی تو وضو ٹوٹتا کیا اس سے؟ تنطع۔ ایسے کتنے مسائل ہیں، ایسے کتنے مسائل ہیں جس میں ایک انسان اتنی باریکیاں کرتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے اور نہ صحابہ نے کی ہیں، اور ایسے سوالات پوچھے گا، ایسی تحقیق کرے گا، ایسا عمل کرے گا جو تشدد والا ہے، زیادہ ایکسٹرا، اننیسیسری ایکسٹرا جس کو بولتے ہیں آپ۔ یہ بیماری بعد میں نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ حرام وہ حرام، پھر آدمی ہر اس شخص کو غلط بولنے لگتا ہے جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لہذا خوارج کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے قرآن و سنت کا معنی اپنے طور پر طے کیا۔ ساری مصیبت کی جڑ یہی ہے، ساری مصیبت کی جڑ سلف کی پیروی کے بجائے اپنی عقل کی پیروی ہے۔ آج ہم ایک اور چیز ان کے اوصاف میں سے دیکھیں گے، وہ ہے مشرکین کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کرنے پر درپے ہونا، بلکہ اس کو عملاً کرنا۔ مشرکین کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدتر یہ تھے جو ان کی سوچ کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور IS کو بھی آپ دیکھیے، جو بھی خبریں ان کے بارے میں آئیں، جو لوگ گئے وہاں اور دیکھا ان کو اور پھر توبہ کر کے واپس آئے، انہوں نے بتایا ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ ISIS جس کو آپ کہتے ہیں، یا عربی میں اس کو داعش کہتے ہیں، ان کی بھی سوچ خوارج والی تھی، ہے کہ انہوں نے جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی قبول نہیں کرتے، سب کو کافر قرار دے کے قتل کر دیا، حتیٰ کہ بعض رشتہ داروں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ چیز خوارج کے اوصاف میں سے ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعث علی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذہیبۃ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا ایز اے گفٹ، فقسمها بین الاربع، تو آپ نے اس کو 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سونا اپنے پاس رکھنا حرام نہیں، مرد کے لیے پہننا حرام ہے، اون کرنا حرام نہیں ہے، ورنہ بیچارہ سونار جو ہے اس کو گھر جانا پڑے گا سب چھوڑ کے۔ مالک بننا سونے کا حرام نہیں ہے، پہننا ہاں۔ تو آپ کے پاس حضرت علی نے سونے کا کچھ حصہ بھیجا، فقسمها بین الاربع، آپ نے 4 میں اس کو
تقسیم کر دیا. کس میں؟ الاقرع ابن حابس الحنظلی، اقرع ابن حابس یہ صحابی ہیں. ثم المجاشعی، پھر بعد میں مجاشعی ہو گئے، اس طرح سے ان کا لقب ہے. وعیینۃ ابن بدر الفزاری، اور دوسرے صحابی ہے عیینہ ابن بدر الفزاری. تیسرے وزید الطائی، وزید الطائی. ثم احد بنی نبہان، اور چوتھے وعلقمۃ ابن علاثۃ العامری. چوتھے کون؟ علقمہ ابن علاثہ. تو چار ہوئے، اقرع ابن حابس، عیینہ ابن بدر، زید الطائی اور علقمہ ابن علاثہ. ثم احد بنی کلاب، یعنی ان کے قبیلوں سے نسبت ان کی بیان کر رہے ہیں. فغضبت قریش والانصار، قریش اور انصار میں کچھ لوگوں کو اس بات پر تھوڑا ناراضگی ہوئی ہے، ہم کو نہیں مل رہا، ان کو مل رہا ہے. اور یہ لوگ کیسے تھے؟ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، ابھی بھی مسلمان ہوئے اور ان کو دے رہے، ہمارا کیا؟ قالوا يعطي صنادید اہل نجد ويدعونا، اہل نجد میں سے ان لوگوں کو آپ دے رہے ہیں اور ہم کو چھوڑ دیا آپ نے. قال انما اتألفهم، آپ نے کہا میں ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کا دل نرم ہو، ان کو اس لیے دے رہا ہوں. ہدیہ دینے سے کیا ہوتا؟ آپس میں نرم ہوتا دل آدمی کا، محبت بڑھتی ہے. تو اسلام کے لیے ابھی یہ اسلام میں آئے ہیں، تالیف قلب کے طور پر میں ان کو دے رہا ہوں تاکہ ان کا دل کیا ہو؟ نرم ہو، اور اسلام سے ان کی نسبت قوی ہو، ان کا اکرام کیے جیسا ہو جاتا ان کو گفٹ دینے سے. تو انما اتألفهم، میں ان کا دل نرم کرنے کے لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے. فاقبل رجل غائر العینین، اتنے میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی. مشرف الوجنتین، اور گال ابھرے ہوئے تھے. ناتی الجبین، پیشانی باہر کو نکلی ہوئی تھی. کث اللحیتی، اور داڑھی گھنی تھی. محلوق، سر مڑا ہوا تھا. آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، گال ابھرے ہوئے، پیشانی باہر اور سر مڑا ہوا، اور کیسا؟ داڑھی ایک دم گھنی. فقال اتق اللہ یا محمد، کہا اے محمد اللہ سے ڈرو. کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا ڈرو اللہ سے، یہ جو تقسیم کر رہے ہیں نا یہ سب صحیح نہیں ہے، ڈرو اللہ سے. اتق اللہ یا محمد. وقال من یطع اللہ اذا عصیت، آپ نے کہا اگر میں ہی اللہ کا نافرمان ہو جاؤں تو اللہ کی مانے گا کون؟ یعنی اللہ نے جب مجھ کو نبی بنایا، رسول بنایا، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک میں معتبر ہوں نا، قابل اعتماد ہوں، تبھی تو اللہ نے مجھ کو نبی اور رسول بنایا. تو اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں جو سارے لوگوں کو اللہ کی فرمانبرداری کی طرف بلاتا ہے، تو پھر اللہ کی مانے گا کون؟ یعنی تیرا مجھ کو اللہ کا نافرمان قرار دینا ہو گیا اگر میں عدل نہیں کر رہا ہوں. مجھ کو ڈرنے کی بات کر رہا ہے، اللہ سے ڈرو، مطلب تم کچھ غلط کر رہے ہو. تو اگر میں غلط کروں گا تو باقی لوگوں میں سے صحیح کون کرے گا؟ من یطع اللہ اذا عصیت ایأمننی اللہ علی اہل الارض فلا تأمنونی، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین والوں پر امانت دار بنا کے چنا ہے اور تم مجھ کو امانت دار نہیں مانتے. یعنی تمہارے نزدیک میں چیزوں کو عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کر رہا ہوں، حقدار کا حق مار رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، امانت داری میرے اندر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک میں امانت دار ہوں، تم مجھ کو امانت دار نہیں مانتے. فسألہ رجل قتلہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول گلا کا کاٹ دوں، قتل کر دوں اس کو؟ کہتے ہیں احسبہ خالد ابن الولید، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ خالد بن ولید تھے. فمنعہ، آپ نے منع کر دیا، کہا نہیں، گردن اڑا دوں اس کی. مطلب رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کیریکٹر اساسینیشن، آپ کی شخصیت کوئی معتبر نہیں بتا رہا ہے، تو اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں. فلما ولا، وہ پلٹ کے جانے لگا.
قال ان من ضئضئ هذا او فی عقب هذا قوما، اس کی نسل سے یا اس کی قوم سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے، اس کے بعد کچھ لوگ ایسے نکلیں گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے پار نہیں جائے گا۔ علماء نے کہا حلق کے پار نہیں جائے گا، زیادہ تر علماء نے کہا کہ یہاں سے یہاں نہیں جائے گا۔ حلق میں تجوید ہوتی ہے اور دل میں فہم ہوتا ہے، یہ پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں۔ اور وہی آپ دیکھیے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس آیت پر بنیاد رکھ کے جنگیں کی اس کو وہ صحیح نہیں سمجھے تھے، پڑھتے تھے لیکن سمجھے نہیں صحیح۔ تو کہا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا۔ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے، شکار میں آیا گھسا اور باہر نکل گیا، ٹھہرا نہیں۔ دین میں آئے، دین میں ٹھہرے نہیں، نکل گئے۔ صراط مستقیم پر آئے، رکے نہیں، ٹکے نہیں، نکل گئے، آئے بھی اور گئے بھی، جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے۔ اور آپ نے ان کے بارے میں خاص بات کہی، کہا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہر بت پرست کو قتل کرنا چاہیے، لیکن ان کے نزدیک بت پرست سے بھی زیادہ گئے گزرے وہ لوگ ہوں گے جو ان کا فکر نہیں مانتے، اور ان سے بھی زیادہ قتل کے لائق یہ مانیں گے ان مسلمانوں کو جو ان کی بات نہیں مانتے، اور ان کو قتل کرنے میں لگ جائیں گے۔ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں انہیں پاؤں تو میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ قوم عاد کی طرح قتل کرنے میں اس کا اشارہ ہے کہ بالکل جڑ سے اکھاڑ دوں گا ان کو، ایک بھی باقی نہیں رہے گا ان میں، استئصال جس کو کہتے ہیں، بالکل اس کا صفایا کر دینا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے علامات میں سے بات ذکر کی کہ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، مشرکین کو چھوڑ دیں گے۔ اسلامی سرحدوں پہ جا کے انہوں نے کبھی اسلام کے دشمنوں سے جنگ نہیں کی، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ سے جنگ کی، حضرت علی سے جنگ کی۔ اور یہی ہر دور کے خوارج کا حال ہوگا۔ ہر دور کے کوئی آدمی ایک دم خارجی ہوگا تو کوئی قریب جا رہا ہوگا اس سے، کوئی راستے میں ہی ہوگا، بھی پہنچنے والا ہے، کوئی کلی طور پر ان سے فکری طور پر اس کے موافق ہوگا، کوئی جزئی طور پر ہوگا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے وہ لوگ بھی جو سیاسی دین کو اپنائے ہوئے ہیں اور سیاسی توحید ان کے نزدیک زیادہ بڑی پرائرٹی ہے، پولیٹیکل یونٹی آف کیا بولیں گے آف گاڈ، پولیٹیکل توحید، طاغوت سنتے ہی جس کے ذہن میں غیر مسلم حکمران آئے، کہیں نہ کہیں اخوانیت کا جراثیم اس کے اندر ہے۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ طاغوت کا ورڈ سنتے ہی اس کے ذہن میں کیا ہے؟ گورنمنٹ، نان اسلامک گورنمنٹ، ایون مسلم گورنمنٹ بھی جو اس کے حساب سے شریعت کا نفاذ نہیں کرتی، خلافت والی نہیں ہے، پرو خلافہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں بتوں کی عبادت کا اتنا کانسیپٹ بڑا سنگین نہیں ہوگا، وہ اس کے اتنا خلاف نہیں ہوگا، وہ درگاہوں پر سجدے کرنے کے بارے میں بالکل بھی حساس نہیں ہوگا، وہ گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کو پرائرٹی دے گا، لیکن درگاہ کے باہر جا کے پروٹیسٹ کبھی نہیں کرے گا، چھوڑ دو غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، کبھی نہیں کرے گا۔ کرے گا؟ کیا نہیں کرے گا۔ ہم یہ بھی صحیح نہیں بولتے، وہ بھی صحیح نہیں بولتے ہیں۔ اس طرح سے پروٹیسٹ وغیرہ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے،
اچھا کچھ نہیں ہوتا، اس سے برا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں بولے بھائی درگاہ کے باہر جا کے پروٹیسٹ کرو، لیکن آپ دیکھیں کہ اس مینٹالٹی کے جو لوگ ہوں گے، وہ شرکیات جو بالکل کھلم کھلا شرک ہیں، اس کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی اتنی زیادہ آپتی نہیں ہوگی۔ ہاں وہ شرک ہے، وہ بھی یہ اللہ کے قوانین کی نفاذ کے بارے میں، اس بارے میں ان کی رگے توحید بہت پھڑکتی ہوگی، ان کو ذرا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ووٹ دینے کو اتنے پاور کے ساتھ شرک بولیں گے، جو بت پرستی والے اور قبر پرستی والے شرک کو بھی شرک اتنا نہیں بولتے ہیں، اس کے خلاف ان کا حرکت ان کے پاس اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کے خلاف ہوگی۔ دیکھیے ان کے خاندان میں قبر پرست ہوں گے، ان کو اس سے نکالنے میں اتنا ان کو شوق نہیں ہوگا کہ بھائی ان کو نکالنا چاہیے، یہ درگاہوں پہ سجدے کرتے ہیں، ناڑے گلے میں باندھ کے گھومتے ہیں، اس کے بارے میں اتنا زیادہ، بلکہ ان سے کمپرومائز بھی کر لیں گے اگر وہ ان کے پولیٹیکل توحید میں ان کے ہم سفر ہوں، تو درگاہ والے شرکیات کو بھی وہ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تم بھی ہم بھی ایک ایک، تم اور ہم ایک، کیوں؟ بلکہ وہ شیعہ کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جو قرآن میں تحریف مانتے ہیں، اپنے اماموں کو اللہ کے برابر مان لیتے ہیں عملاً، اور اسی طرح سے حضرت عائشہ کو زانیہ قرار دیتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق اور جہنمی مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چل جاتا ان کو، چل جاتا وہ، لیکن وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، کلمہ تو پڑھتے نا بھائی، وہ بھی ہمارے بھائی ہے۔ سعودی والے پکے درجے کے کافر ہیں یہ لوگ، ان کی زبان سے آپ کو یہ ملے گی، یہ ٹیسٹ ہے کہ وہاں اتنے باطل عقائد ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایران کا انقلاب آیا نا، تو ان کے سارے شرکیات کو، کفریات کو، قرآن میں تحریف کو، اس کی اماں کو اگر وہ زانیہ بولے تو برداشت ہوگا اس کو؟ سارے مسلمانوں کی ماں کو زانیہ بولتے ہیں وہ لوگ، وہ چل جاتا اس کو۔ تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ وہ اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن یہاں صرف ان کا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے اس کے خلاف اگر کوئی حاکم ہو یا اس کو نہیں تسلیم کرتا ہو اور کچھ غلطیاں اس سے ہوں، تو فوراً اس کو کیا کر دیں گے، اتنا دور لے جائیں گے کہ اس کو تو کافر، ان علماء کو بھی کافر بول دیں گے جو اس کے سپورٹ میں ہو یا اس کے ماتحت تو اس کو غلط نہیں بولتے ہو، کھلم کھلا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ علماء تنہائی میں اس حاکم کو نصیحت کرتے ہوں، اور امید ہے کہ کرتے ہوں گے، لیکن وہ ان کو بھی اس کے ساتھ میں کافر بنا دے گا، لیکن ان کے بارے میں، اپنے ہی رشتہ داروں کے بارے میں نہیں بولے گا جو کہ سجدے کرتے ہوں درگاہوں پہ جا کے۔ ارے نہیں، ان کو زیادہ معلومات نہیں ہے، اب سیکھ رہے، ابھی انشاءاللہ آج نہیں تو کل دعا کرو صحیح ہو جائیں گے۔ یہاں دعا نہیں کرے گا، یہاں دھواں کرے گا، دعا نہیں، دھواں۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے، تو کیا فرمایا آپ نے؟ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، بتوں کو پوجنے والوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن مسلمان جو ہیں ان کو کیا کریں گے؟ ان کو قتل کریں گے۔ یہ غلو کا نتیجہ ہے، یہ امبیلنس ہے، یہ آئیڈیولوجیکل ڈسکرپنسی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، انٹلیکچوئل بینکرپسی اس کو بول سکتے ہیں آپ، کہ ایک انسان کو صحیح سمجھتا ہی نہیں۔ تو یہ ساری بیماریاں کیوں پیدا ہوئیں؟ انہوں نے دین کو صحیح ماخذ سے نہیں لیا۔ تو ایک بہت بڑی چیز خوارج کی ہے کہ وہ مسلمانوں کی جان و مال کے دشمن تھے، اور بڑے شرک سے ان کو اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وفی الصحیحین فی حدیث ابی سعید یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان لئن ادرکتہم لأقتلہم قتل عاد۔ جو صحیحین کی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اور اگر میں انہیں پاتا یا پاؤں تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس حدیث کو سن کے آپ نہ بولیں کہ ان کو ہم قتل کریں گے، یہ کس کی طرف سے بات آ رہی ہے؟ مسلمانوں کے حاکم کی طرف سے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اس وقت میں کیا تھی؟ نبی اور رسول کی تو تھی، لیکن آپ کیا تھے؟ مسلمانوں کے حاکم بھی تھے کہ آپ لوگوں میں فیصلہ کرتے تھے، سزائیں نافذ کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا حاکم اگر ان کا فساد دیکھتا ہے تو ان سے جنگ بھی کر سکتا ہے، بلکہ یہاں آپ نے کہا کہ میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا، صفایا کر دوں گا ان کا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا نَعْتُ سَائِرِ الْخَارِجِينَ كَالرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ، یہی صفت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو رافضہ ہوں یا ان کے علاوہ ہو، ان میں سے جو خارجی ہیں۔ معلوم ہے کہ خارجی نہ رافضہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہاں، روافض میں سے۔ روافض کس کو بولتے ہیں؟ پہلے درجے کے شیعہ جو شیخین کو گالیاں بکتے ہوں۔ شیخین کون؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور باقی باطل عقائد تو ان کے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی علامات میں سے کہ لعنتیں کرتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ یہ جتنی بھی روافض ہیں، رافضی اس کی جمع ہے روافض، تو ان میں سے بھی خارجین ہو سکتے ہیں، ان میں سے بھی خارجی ہو سکتے ہیں، حکمران کے خلاف خروج کرنے والے، باغی۔ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، اہل قبلہ جو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں مسلمان، ان کا خون بہانا ان کے نزدیک حلال ہے۔ یستحلون، استحلال جو میں نے کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، وہ حلال مانتے اس کو، اہل قبلہ کے قتل کو، لاعتقادہم انہم مرتدون، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ مرتد ہیں۔ ابو بکر و عمر اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے، گنتی کے کچھ صحابہ کو چھوڑ کے شیعہ کے نزدیک سارے صحابہ کیا ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے ان کے پاس جا کے پوچھ لیجئے کسی رافضی سے، وہ سب مانتے ہیں کہ کیا ہیں؟ یہ سب مرتد ہو گئے، یہ سب منافق تھے، مرتد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نعوذ باللہ۔ ان کے نزدیک یہ مرتد ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِلُّونَ مِنْ دِمَاءِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَيْسُوا مُرْتَدِّينَ، اس سے بڑھ کر کہ وہ کفار کا جو ہے قتل حلال مانے جو مرتد نہیں ہیں، اس سے بھی بڑھ کے مانتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا چاہیے جو مسلمان ہیں، کیونکہ یہ مرتد ہیں، مرتد زیادہ برا ہوتا ہے ان کے نزدیک۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ شَرٌّ مِّن غَيْرِهِ، اس لیے کہ مرتد دوسرے سے بھی زیادہ، یعنی کافر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو خارجی ہیں اور اس ذہنیت والے ہیں، بغاوت والے، وہ مسلمانوں کو بھی کافروں سے بدتر مانتے ہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ مسلمان تو مسلمان کفار کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ سکھاتا ہے۔ جو اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اسلام کو ڈینائی کرتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اسلام تو یہ سکھاتا ہے۔ لیکن ان کے نزدیک ایک مسلمان جو ان کی آئیڈیالوجی سے متفق نہیں ہو، وہ کفار سے بھی زیادہ بدتر ہے اور اس کا زیادہ قتل کرنا چاہیے ان کے بھی مقابلے میں۔ تو آپ دیکھیں یہ مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بات کہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز نمبر 14 میں سمجھتا ہوں، ولاۃ امور سے ان کے لیے دعا نہ کرنا، یہ بھی خوارج کی علامات ہیں۔ مسلمانوں کے جو حکام ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دعا کبھی نہیں کریں گے، بد دعا ضرور کریں گے، دعا کبھی نہیں کریں گے ان کی، اے اللہ جو بھی مسلمان کا حاکم ہے نیک توفیق دے اس کو، نہیں۔ ان کی علامات میں سے کہ ان کے لیے دعا، مسلمانوں کے حکام کے لیے دعا نہیں کریں گے، خیر کی دعا نہیں کریں گے، بد دعا ضرور کریں گے، لعنت ضرور کریں گے، اس کو کافر ضرور قرار دیں گے، لیکن کبھی اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ خیر خواہی کی بجائے ان کے بارے میں برا چاہنے کا مزاج ان میں پایا جائے گا، یہ بھی ان کی علامات میں سے ہے۔ عبد الصمد ابن یزید البغدادی کہتے ہیں سمعت الفضیل ابن عیاض، میں نے فضیل ابن عیاض کو سنا، وہ کہتے تھے لو ان لی دعوة مستجابة
ما صیرتها الا فی الامام، اگر میرے پاس ایک ایسا ہو جائے کہ میرے پاس ایک ہی دعا ہو کہ جو میں مانگوں تو اللہ دے دے گا، تو میں کسی اور کے لیے نہیں کروں گا، وہ میں مسلمانوں کے امام کے لیے. امام کون؟ مسلمانوں کا حاکم، الامامۃ العظمیٰ جس کو آپ کہتے ہیں، بڑی امامت، مسجد کا امام نہیں، وہ بھی امامت ہے لیکن وہ نماز میں ہے. مسلمانوں کا وہ امام جو پوری رعایا کے ساتھ میں عدل و انصاف کرتا ہے اور شریعت کا نفاذ کرتا ہے، مسلمانوں کا حاکم. تو کہتے ہیں اگر ایک ہی دعا میرے پاس ہو تو میں وہ دعا کسی اور کے لیے نہیں، مسلمانوں کے امام کے لیے کروں گا. کیوں؟ ان سے پوچھا گیا قیل له وکیف ذلک یا ابا علی، ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں اے ابو علی؟ قال متى ما صیرتها فی نفسی لم تجزنی، اگر میں اپنے لیے مانگوں دعا، کوئی بھی آدمی کہے گا نا اپنے لیے مانگ، دوسرے کے لیے مانگ رہا، اگر میں اپنے لیے مانگوں تو مجھ سے آگے نہیں بڑھے گی، وہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مجھ کو. وَمَتَى صَيَّرْتُهَا فِي الْإِمَامِ فَصَلَاحُ الْإِمَامِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ، لیکن اگر میں اسے امام کے لیے مانگوں، مسلمانوں کے حاکم کے لیے مانگوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو اللہ کے سارے بندے، ساری بستیوں کو فائدہ اس کا ہوگا. یہ مینٹالٹی آدمی کی ہونا چاہیے. میں اپنے لیے مانگوں گا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ کھانا دے، پانی دے، کپڑا دے، گھر دے، روٹی کپڑا مکان اور بھی دکان، اس کا فائدہ کس تک رہے گا؟ مجھ تک، زیادہ سے زیادہ میری فیملی، باقی لوگوں کا کیا؟ میں مسلمانوں کے حاکم کے لیے خیر کی دعا مانگوں گا، اللہ اس کو نیک توفیق دے کہ مسلمانوں کے احوال دینی دنیاوی ان کو درست کرے، ساری رعایا خیر کے ساتھ رہے گی، جس میں بھی آؤں گا. تو یہ سلف ہمارے تھے جو ان کا حال یہ تھا کہ ایک دعا میرے پاس ہو تو میں کس کے لیے مانگوں گا؟ مسلمانوں کے حاکم کے لیے. لیکن جس کی ذہنیت میں خارجیت ہو، آپ اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو، مت بیٹھو، ایسا جلا بھنا ہوگا وہ اندر سے کہ گویا کہ اس حاکم نے اس کی پوری جائیداد لوٹ لی ہے، اس کے لیے لان تان اور اس کے لیے ایسی ایسی باتیں کہ، اور اتنے میں کوئی غیر مسلم آئے گا اس کو ملے گا اچھے سے، لیکن اس مسلمان حاکم کے لیے اس سے زیادہ بغض رکھے گا اس کے لیے. یہ کیا ذہنیت ہے؟ تو کہا کہ وَمَتَى صَيَّرْتُهَا فِي الْإِمَامِ فَصَلَاحُ الْإِمَامِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ، کہ مسلمانوں کے امام کا صحیح ہونا یہ بندوں کے، عوام اور علاقوں کے فلاح پانے کا ذریعہ ہے. ساری زمین میں خیر آتی جب مسلمانوں کا بادشاہ صحیح ہو جاتا ہے. تو حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے. امام احمد بن حنبل کا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَدْعُو لَهُ بِالتَّسْدِيدِ وَالتَّوْفِيقِ، اپنے وقت کے حاکم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں وقت کے مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے اس کے لیے میں تسدید اور توفیق کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ قائم رکھ، اے اللہ اس کو نیک توفیق دے. فی اللیل والنہار، رات میں بھی دن میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. امام احمد سے بڑھ کے کون امام اہل سنہ والجماعہ ہوگا؟ سوچئے، اپنے دور کے امام تھے وہ، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے امام ہے وہ. کہتے ہیں کہ وَإِنِّي لَأَدْعُو لَهُ بِالتَّسْدِيدِ وَالتَّوْفِيقِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالتَّأْيِيدِ، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو سپورٹ کر، اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور اس کو نیک توفیق دے اور اس کی مدد کر، اس کی تائید کی دعا کرتا ہوں. کہتے ہیں وَأَرَى لَهُ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تعلق سے یہ چیز مجھ پر واجب ہے، obligatory، لازم ہے، میرے لیے ضروری ہے، یہ مجھ کو کرنا واجب ہے، اگر نہیں کروں گا تو میں غلط. وقت کے حاکم کے لیے خیر کی دعا کرنا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. بھئی آپ کسی کے لیے بد دعا کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے؟ کتنا بھی کرو، مسلمان تو ہے نا وہ. بھئی 4 اچھے کام کرا، 4 غلط کرا، آپ اللہ سے دعا کرو اے اللہ وہ 4 بھی صحیح کر دے. وہ 4 غلط کام جو کر رہا ہے
اے اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ ان کی اصلاح کر لے، اپنی اصلاح کر لے، غلط کو اس کے صحیح کر دے۔ اللہ نہیں کر سکتا؟ ماں باپ کتنا غلط کرے تو کیسے کرے؟ اللہ انہوں نے جو بھی غلط اپنے لیے، اے اللہ میں ٹوٹا ہوں، پھوٹا ہوں، بگڑا ہوا ہوں، جیسا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، بہت پاپی ہوں، لیکن اے اللہ جاؤں کہاں، تو معاف کر دے، بولتا ہے نا، اس کے لیے نہیں بولنے آتا، اس کو ڈائریکٹ باہر، اور تو اندر ایک دم ممبر کے پاس، جنت کے بیچوں بیچ، تو اتنا غلط کر کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ اس نے کئیوں کو کھلایا پلایا، کتنوں کی دعا بھی تو لیا ہوگا نا اس نے، 4 غلطیاں بھی اس نے کیا ہے، ابھی انسان ہے وہ غلطی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کتنا بھی مسلمانوں کا اچھا حاکم ہو، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوتی ہے، جو زیادہ ڈیسیجن لیتا ہے اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، جو دن بھر میں ایک ہی ڈیسیجن لیتا ہے، بیوی بول رہی ہے جاؤ جلدی سے لے کر آؤ، ابھی جاؤں کہ بعد میں جاؤں، ایک ہی ڈیسیجن، اس میں کیا غلطی کرے گا؟ کتنی غلطیاں کرے گا؟ ٹھنڈے پانی سے نہاؤں کہ گرم پانی سے نہاؤں؟ تو جس کو زیادہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس کی غلطیوں کے چانسز بھی کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ، اس کی غلطی صحیح نہیں ہو جاتی، لیکن ہمارے دل میں اس کے لیے خیر خواہی ہونا چاہیے، اس کا بھلا ہم چاہیں، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے کہ حکام کے لیے، مسلمانوں کے حکام کے لیے، چاہے وہ غلطیوں کا ارتکاب کریں، ان کے لیے خیر کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ وَإِنِّي لَأَدْعُو لَهُ بِالتَّسْدِيدِ وَالتَّوْفِيقِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالتَّأْيِيدِ وَأَرَى لَهُ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ۔ امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 14۔ امام البربہاری کہتے ہیں اپنی کتاب شرح السنہ میں، کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ، جب تو دیکھے کسی شخص کو کہ وہ مسلمانوں کے حاکم کے لیے بد دعا کر رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ، اچھی طرح جان لے کہ وہ بدعتی ہے، وہ خواہش پرست ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ، اور جب تو دیکھے کسی شخص کو کہ وہ مسلمانوں کے حاکم سلطان اس کے لیے اصلاح کی، بھلائی کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ انشاءاللہ، اچھی طرح جان لے کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کیا ہوگا؟ صاحب سنت ہی ہوگا۔ تو اہل سنت کا طریقہ ہے مسلمانوں کے حاکم کے لیے کیا کرنا؟ اصلاح کی، خیر کی دعا کرنا۔ لیکن اہل بدعت کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی اصلاح کی دعا نہیں کرنا، اس کی ہلاکت کی دعا کرنا۔ مر گئے سنبھالے گا کون؟ اس کے بعد دوسرا آتا، اللہ اس کو ہٹا دے، ہٹا، دوسرا آیا، اللہ وہ پہلا ہی اچھا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے انسان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ریولوشن لا کے یہ اچھا نہیں ہے، ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ، اس کے بعد جو دوسرا آتا تو پھر کیا بولتے؟ اس کے زمانے میں تھی کچھ کمیاں، ایسا نہیں تھا، یہ تو بہت خراب نکلا، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہی ہوتا چلا جاتا ہے کہ برے حاکم کو ہٹا کے لوگ اس سے برا لے کے آتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ عرب سپرنگ کتنا اچھلے کودے لوگ، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھے حالات آئے نا، اچھے دن آئے۔ سوچئے اس وقت میں جو بھی اس طرح کے انقلابی ذہنیت والے تھے، تحریکی، ایک دم جوش میں تھے، ماشاءاللہ دیکھو سب چینج ہو رہا، ابھی چینج ہونے والا ہے، سب ہوا چینج، لیکن رونے والا چینج ہوا، ہنسنے والا نہیں۔ ملکوں کے حالات بد سے بدتر ہو گئے، کھانے پینے کے لوگ پریشان ہو گئے، جان و مال کا نقصان ہوا اتنا۔ اس طرح کے جو ریولوشنز ہوتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، بگڑا ہوا جا کے اس سے بگڑا ہوا آتا، برے حالات ہٹ کے اس سے برے حالات آتے ہیں۔ اچھے کی چاہت میں انسان کیا کرتا ہے؟ اس سے برا لاتا۔ دیکھ لیجئے، تو
مسلمان حاکم جو بھی ہے کمیاں اس میں ہوں گی، لیکن اس کے لیے ہم دعا کریں بجائے اس کے کہ ہم اس کے خلاف بغاوت کریں. اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ نقصان ہی پیدا کرتا ہے. غیر مسلم حاکم ہے، اس کے خلاف بغاوت کر کے بھی فائدہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. اس کے پاس پاور ہے، آپ کو پیس کے رکھ دیتا، آپ کو بھی، آپ سے جتنے کنیکٹڈ ہیں ان کو بھی. ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. جتنے ہمارے نوجوان ہیں، مخلص نوجوان، بہت سارے دیندار نوجوان، بغاوت کا قدم بڑھایا، زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماں باپ، بھائی بہن، بچے، اولاد، حال کیا ہے. اور جو باہر آئیں وہ بھی دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے. کہیں بھی کھڑے رہے بات کرتے تو سیدھا اس کے پاس آ جاتے، کیا چل رہا. وہ کہیں کھڑے ہو کے دین کا کام بھی نہیں کر سکتا، نہ مسجد میں، نہ باہر، نہ کہیں بھی نہیں ہے. وہ کسی کام کے نہیں رہتے. پہلے وہ علماء کو بولتے تھے یہ کیا ہے، خالی درس دین کی بات کرنا، اس سے کچھ ہوتا گیا. اب تو وہ خود کچھ کر بھی نہیں پاتے، کوئی راستہ ان کے لیے کھلا نہیں رہتا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے وہ لوگ. آپ نے حاصل کیا کیا، پھر اچیو کیا کیا آپ نے؟ علماء کم سے کم مسجد میں لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، عبادات پر کھڑے کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا جینا سکھا رہے ہیں، تجارت صحیح طریقے سے کر کے، اور اس طرح سے اسلامی اخلاق اور اسلامی زندگی ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں لا رہے ہیں. آپ وہ بھی بند کرنا چاہتے ہیں؟ علماء بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے، ہمارے ساتھ اس مشن میں شریک ہونا چاہیے. سب کے سب جائیں گے اندر، باہر کون رہے گا؟ مائیں بہنیں ہماری کہ جن کی عزتوں کو، آبرو کو لوٹا جائے، پھر اس کے بعد کیا چاہتے ہیں آپ؟ بچے یتیم ہو جائیں، کھلانے پلانے والا کوئی نہ ہو، بوڑھے اسی طرح سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دواخانوں میں اور گھروں میں بستر پہ مر جائیں، حمالی کریں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ غور کریں. مسلمان ایسا قدم نہ اٹھائے جس کا نتیجہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو. اور یہی دیکھتے آ رہے ہم، نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں اس فکر کی وجہ سے. اور علماء سے جڑتے نہیں، کیونکہ ان کو پہلے مرحلے میں کیا کر دیا جاتا ہے، پہلے ہی مرحلے میں علماء کچھ کام کی نہیں. ابھی علماء کچھ کام کی نہیں تو پھر کون بنتا؟ پروفیسر صاحب ہی علماء ہیں، وہی ماں باپ ہیں، وہ جیسا بتاتے ویسا کرتے. پھر زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. برا لگتا ہے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوتے ہوئے دیکھ کے. اور عجیب بات ہے کہ بعض اوقات ذہن سے وہ نکلتا ہی نہیں. برا دیکھ کے بھی وہی سمجھتے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے اوپر، ڈٹے رہو، جمے رہو. یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے تھے نا، ہم بھی ویسی یوسف علیہ السلام کی طرح جیل میں جا رہے ہیں. وحی کی روشنی میں آپ صحیح ہو کیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ صحیح ہو کیا؟ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں کیا؟ لیکن چونکہ علماء ہی ایک ذریعہ تھا ان کو صحیح کرنے کا، انہوں نے کیا کر دیا، علماء ہی پہ دھبا لگا دی، یہ غلط. تو اب بچا کون؟ اب میں جیسا سمجھا وہ صحیح. تو یاد رکھیں یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ مسلمان حکام کے خلاف بغاوت کریں. اس سے زندگی میں خیر نہیں آتی، نقصان ہوتا ہے. آپ اپنے دائرے میں کام کریں، جو دائرہ آپ کے پاس ہے اس دائرے میں جتنی بھلائی آپ کر سکتے ہیں کیجیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اور راستے کھولے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اور راستے کھولے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذی لا يدعو للسلطان فیہ بدعۃ من بدع قبیحہ. جو آدمی مسلمانوں کے حاکم کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، اس میں گھٹیا بدعات میں سے ایک بدعت موجود ہے، بری بدعات میں سے ایک بدعت موجود ہے. وہی الخوارج الخروج علی الامہ. یہ خوارج کی بدعت ہے، امت کے خلاف خروج کرنے کی. وَلَوْ كُنْتَ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ لَدَعَوْتَ لِلسُّلْطَانِ. اگر تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے امام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھلا چاہنے والا، اپنے دل کو صاف رکھنے والا ہوتا تو مسلمانوں کے حاکم کے لیے دعا کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کیا کہا؟ الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلا چاہنے کا نام ہے، اپنے دل کو صاف رکھنے کا نام ہے.
नुस्ह। साहबा ने पूछा किसके लिए अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया अल्लाह के लिए, अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, मुसलमानों के इमाम के लिए और आम मुसलमानों के लिए। अपने दिल को साफ रखना। ये क्या है? इसका नाम अद्दीन है, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। तो किसके लिए कहा? अल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल, ये वो तीन। बचे दो कौन? मुसलमानों का हाकिम और आम अवाम, पब्लिक, इनका भला चाहना। तो मुसलमानों के हाकिम का भला चाहता है क्या? देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शेख इब्न उथैमीन कहते हैं वलौ कुन्त नासिहन लिल्लाहि व लिकिताबिहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व अम्मतिहिम लदअउत लिस्सुल्तान। तो मुसलमानों का हाकिम उसके लिए दुआ करता है। ये कंपनी के बॉस की बात नहीं चल रही, ये किसके लिए है? मुसलमानों को वाकई हाकिम हो। लेकिन जुज़ी तौर पर जहाँ भी आदमी रहता हो उसके ऊपर कोई अथॉरिटी, उसका खैर खा वो होना चाहिए। हर मुसलमान का खैर खा होना चाहिए। लदअउत लिस्सुल्तान लिअन्न सुल्तान इदा सलह सलहतिर रइय्या। इसलिए कि सुल्तान अगर सही हो जाए, मुसलमानों का हाकिम अगर सही हो जाए तो पूरी रियाया सही हो जाती है, सारा मुल्क सही हो जाता है, सारा मुल्क सही हो जाता है। तो ये बात शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह ने कही है। तो ये कुछ बातें थीं जो ख़वारिज के ताल्लुक़ से थीं, और एक आखिरी नुक्ता रह गया है, इंशाअल्लाह उसको हम आने वाले दर्स में देखेंगे, और इस तरह से हमारा ये सिलसिला और ये कोर्स इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। उसके बाद जो कोर्स हमारा है वो दूसरा कोर्स है, क़वाइद अस्मा व सिफ़ात। अब ये एक पॉइंट रह गया हमारा कि ख़वारिज दुनिया परस्त थे। असल मोटिव उनका दुनिया होता है, सब सही हो जाए, नहीं, हुकूमत हमारे हाथ में आ जाए, माल पावर हमारे हाथ में आ जाए, तो ये मेंटालिटी उनकी ये होती है। तो इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में उसको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आने वाले कोर्स को शुरू करें, कुछ बातें उसके बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारा उन्वान आगे के कोर्स का क्या होगा? क़वाइद अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफ़ात के बारे में क्या उसूल और कायदे हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में, और क्या गलतियाँ उसमें लोगों ने की हैं, किन गलतियों से हमको बचना है, और अल्लाह के बारे में हमको कैसे अक़ीदा रखना चाहिए। तो ये बातें हम इंशाअल्लाह उस कोर्स में सीखेंगे। कुछ क़वाइद हैं, शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह की किताब है अल क़वाइदुल मुथला फ़ी सिफ़ातिल्लाहि तआला व अस्माइही अल हुस्ना, बड़ा नाम है। तो अल क़वाइदुल मुथला यानी बहुत ही आला किस्म के और अच्छे क़वाइद, प्रिंसिपल्स। तो ये जो किताब है इसमें से कुछ क़वाइद हम उनका मुताला करेंगे। उसके बारे में बुनियादी बात यह है कि इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसके लिए होगा। तो आपकी पूरी हमारे पास लिस्ट रहेगी कौन 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 इस कोर्स को अटेंड करना चाहता है। नंबर 1, उसके नोट्स दी जाएंगे। नंबर 2, आप लोगों को इंशाअल्लाह उसके नोट्स भी तकसीम किए जाएंगे उर्दू में और रोमन में। नंबर 3, उसमें अटेंडेंस होगी। जितने लोग आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा? हाजिर स्कूल में गए कभी? हाँ, अटेंडेंस उसमें होगी। लेकिन अटेंडेंस ऐसी नहीं होगी अहमद यस सर, जैद यस सर, नहीं। उसमें इंशाल्लाह हम एक कार्ड इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए से आपकी अटेंडेंस डिवाइस में रिकॉर्ड होगी। और जिन लोगों की अटेंडेंस 75% या उससे ज़्यादा हो, यानी 4 में से 3 दर्स में आया था, वही लोग उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये किसको मिलेगा? जो एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, उसका इम्तहान भी होगा, बाकायदा उसका रिटन पेपर होगा यहाँ पर। और उसके बाद में जो लोग उसमें अच्छे मार्क्स लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो लोग भी उसमें पास होंगे उनको सर्टिफिकेट्स भी
دیے جائیں گے، لیکن یہ سرٹیفکیٹ لے کے جا کے آپ کورس کہیں دینا شروع نہیں کر سکتے. وہ خالی ہے کہ یہ آتا تھا الحمدللہ. ہاں، اس کو آتا کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، یہ آتا. ورنہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، سعودی جاتے، وہاں جالیات میں کوئی چھوٹا موٹا ٹنگو کورس اٹینڈ کرتے، یہاں کے بولتے میرے پاس سعودی کی ڈگری ہے، اور یہاں پر کیا کرتے ہیں، علماء کے درس میں حاضر ہونے کے بجائے خود ہی علامہ بن کے درس شروع کر دیتے. اس پہ لکھا ہوا ہوگا ان کو درس دینے کی اجازت نہیں ہے، خالی کورس میں آئے، امتحان دیے اور پاس ہوئے، اس کا سرٹیفکیٹ ہے، اس پہ لکھا ہوگا باقاعدہ. ورنہ یہ ایک سر درد بن جاتا. علماء نے وہاں سرٹیفکیٹ ہی دینا بند کر دیا، بولے یہاں سے لی جاتے، وہاں اپنے انڈیا میں جا کے علامہ بن جاتے کہ ہمارے پاس ڈگری ہے. وہ ڈگری تھوڑی نہ ہے، وہ بس یہ ہے کہ آپ کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے آپ دیکھ دیکھ کے اس کو خوش ہو کہ الحمدللہ میں ہاں ڈگری میرے پاس نہیں ہے لیکن سرٹیفکیٹ تو ہے. تو اس میں اٹینڈنس ہوگی، ایگزام ہوں گے، سرٹیفکیٹس آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اور وہ جو کورس ہوگا وہ طویل بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم اس میں اخیر میں کوشش کریں گے کہ اس میں ایک ایک نام جو اللہ کا ہے، السمیع، البصیر، اس طرح سے جتنے نام ہیں اللہ کے، یہ سارے نام جو ہے قرآن و سنت میں کہاں آئے ہیں اور ان کے تعلق سے ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہے. تو ایک لمبی بات ہے، مطلب یعنی 100 نام بھی اگر ہم لیں تو 99 نام لیں تو اس سے یعنی لمبا کورس ہو جائے گا یہ. لیکن میں سمجھتا ہوں مناسب ہے یہ، اور یہ ایسا باب ہے کہ جس کے تعلق سے ہم لوگوں کو سیکھنا ضروری ہے. تو اس کورس کے لیے آپ کو لنک بھیجی جائے گی، اس کا رجسٹریشن آن لائن ہوگا. تو ذمہ داروں سے ہم بات کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو مختلف گروپس وغیرہ میں اس کی لنک بھیجی جائے گی. آپ کو آن لائن گوگل فارم معلوم ہے آپ کو، ہاں، اس کے اوپر آپ کو اپنا ڈیٹا دینا ہے، فلاں میں فلاں کیا پڑھتا، کتنا ہے، کہاں رہتا، کون سے ایریا میں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو رول نمبرز ملیں گے، آپ لوگوں کو رول نمبرز دیے جائیں گے، اور اس کے اعتبار سے آپ کو کارڈ ملے گا، اور وہ کارڈ سے آپ کی کیا ہوگی، وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو مشین دکھائی دے گی. آج جیسی انٹری کریں گے آپ کیا کریں گے، کارڈ وہاں پہ دواخانوں میں دیکھیں کہ نہیں، آفیسز وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھے، غریب لوگ ہیں بہت سے. تو وہاں پر آپ کارڈ وہاں پہ لگائیں گے مشین کو، تو وہ آپ کا ریکارڈ سٹور کر لے گا. بعد میں ہم پورا اس کے ذریعے سے آپ کے اٹینڈنس دیکھیں گے کون کتنا آیا. تو اس سے وقت بچ جائے گا ہمارا، ورنہ حاضری لیتے لیتے بڑھ جائے گا. ابھی خواتین ہی میں دیکھیں آپ 240 عورتیں ہیں اعظم کیمپس میں. خواتین کا جو کورس چل رہا ہے اس میں کتنے ہیں، 240 نہیں 243 ہیں، سوری 243. اتنے لوگ اب اتنا حاضری لینا شروع کریں اٹینڈنس تو وقت بہت چلا جائے گا. اس لیے ہم لوگوں نے وہاں مشین رکھ دی. پھر بعد میں سوچا کہ یہ تو مردوں کو بھی اس سے کیوں محروم کیا جائے. تو انشاءاللہ ہم آنے والے کورس میں اس طرح سے کریں گے تاکہ ہمارے لیے ایک نظام بنے تعلیم کا. آ رہے سن رہے یاد رہ رہا نہیں رہ رہا ایسا نہیں، بلکہ ہم آئیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، پھر اس کے لیے تیاری کریں گے. آپ کو ایگزام کے لیے مہینہ بھر کا وقت دیا جائے گا، پڑھو 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 پڑھو، اور اس کے بعد میں پھر امتحان یہاں پہ ہوگا انشاءاللہ برابر، دور دور، ہاں کاپی نہیں بٹھائیں گے، اور پرچہ ہوگا، ریٹن پرچہ ہوگا رومن میں اور اردو میں. اور انشاءاللہ جتنے مارکس وغیرہ ہوں گے ذمہ داروں سے بات کریں گے، انشاءاللہ انعام بھی رکھیں گے. اس کے لیے انعام کے لیے مت پڑھو، لیکن یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو ایسا یہاں بھی ہوگا، جیسے اقسام درس ہوتا ہے، اصول ثلاثہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا کورس شروع ہوگا انشاءاللہ، اس میں بھی ہم کریں گے، اس میں بھی ہم اس طرح سے انشاءاللہ کریں گے. تو تیار ہیں سب لوگ اس کے لیے؟ اور دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو بھی بتائیے آنے کے لیے. اور اس طرح سے ہم رجسٹریشن اس کا ہم اس کورس کے اختتام پر یا اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے اگلے ہفتے سے اس کا رجسٹریشن شروع ہو جائے. یہ کورس ختم ہونے کے بعد آپ کو 1 مہینے کا گیپ ملے گا، چھٹی. اس دوران میں ہم سارا جو بھی لاجسٹکس ہے، جو بھی سسٹم ہے، اس کو ہم لوگ بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آنے والا کورس شروع ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی درس ہمارا ہوگا آنے والے درس سے پہلے وہ اپلوڈ ہو جائے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے پڑھائی کرنا آسان ہو. تھوڑا سا پڑھنا لکھنے کا مزاج بنانا ضروری ہے. تو ہم میں سے ہر انسان مرنے تک کیا رہنا چاہیے، طالب علم. ہم مرنے تک ہم کو علم سیکھتے رہنا چاہیے. کچھ وقت کے بعد کیا ہو جاتا ہے، سب آتا میرے کو،
اور جب ٹیسٹ ایک دیتا تو معلوم پڑتا کیا بھی نہیں آتا اس کو. ہاں اس لیے بہت سارے لوگ ٹیسٹ سے بھی بھاگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹیسٹ ہوگا میں آئینہ دیکھ نہیں سکتا. ہاں ٹیسٹ دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے. اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے. آپ کے مارکس بورڈ پہ نہیں لگائے جائیں گے انشاءاللہ، ڈرو مت. اور پیپر ایسا ہوگا کہ کوئی فیل اس میں نہیں ہوگا. پاس ہونے والوں کے لیے ایزی کویشچنس ہوں گے، لیکن جن کو اچھے مارکس لینا ہے ان کے لیے ٹف کویشچنس بھی ہوں گے. تو کوئی اس میں خالی ہاتھ گھر پہ نہیں جائے گا انشاءاللہ، سب کو اچھے مارکس ملیں گے. لیکن جو لوگ واقعی پڑھے ہیں ان کے لیے ٹف کویشچنس ہوں گے، اور فل مارکس سکور کرنے کے لیے تھوڑا سا پسینہ گلانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو اچھا ہے نا، اس سے ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ. اس سے تھوڑی فکر بھی پیدا ہوگی، علم کی باتوں کو ہم دھیان سے سنیں گے اور تیاری کریں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے. آئندہ آنے والے جو کورسز ہوں گے اس میں بھی اس طرح سے انشاءاللہ ہوگا. اس کے لیے کتنی عمر ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ایسا. جو درس میں آتا ہے چاہے بوڑھا ہو جوان ہو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. خواتین بھی اگر شریک ہونا چاہیں ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. آن لائن والے ابھی نہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ہم آگے کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ وہ اس میں کافی کام کرنا پڑے گا اور تھوڑی ابھی ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے. اس کو کرنے کے لیے ہم یہ ہم کریں گے کہ جیسے ہی یہاں پیپر ہو جائے گا، جو آن لائن سن رہے ہیں انہوں کے لیے بول رہا ہوں میں، جیسے ہی یہاں پیپر ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ جو پرچہ ہوگا ہم اس کا PDF آن لائن بھیج دیں گے. وہ اپنے اپنے گھر پہ بیٹھ کے لکھو پرچہ، جو بھی مولوی صاحب علاقے میں اپنے ان کو دو، وہ آپ کا، یا کوئی اپنی جگہ کوئی سینٹر ہو ان کا، کوئی ادارہ ہے مثلا اسٹڈی سینٹر کوئی ہے، وہ وہاں پر اس پرچے کو لے کر ایگزام رکھیں اور پرچہ دیں اس کا. ان کا جو بھی ٹیچر ہوگا اور ان کی جو بھی ٹیچر ہوگی، جو بھی معلم معلمات ہیں ان کے، وہ انشاءاللہ ان کے پرچے چیک خود کر سکتے ہیں. ان کو مارکس بھی تم ہی دو، اس کے انعام بھی آپ ہی لوگ دو. ہم لوگ ہاں، ورنہ امریکہ بھیجنا پڑے گا یہاں سے انعام، کوئی اگر وہاں کا ہو تو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، لیکن ابھی نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ایکسپانڈ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا نا؟ انشاءاللہ ایسا ہم کریں گے. سستی مت کیجیے، اور ایسا مت کیجیے نہ میرے کو سب آتا تم لوگ سیکھو. ہاں یہ گھمنڈ ہے، نہیں کرنا ایسا. آنا اس میں، سیکھنا، امتحان دینا. آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم بنائے رکھے. خطیب البغدادی رحمہ اللہ جب وفات ہوئی سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی، آخری دن تک اتنے بڑے عالم ہیں، 25-26 جلدوں میں انہوں نے صرف بغداد کے راویوں کے حالات جمع کیے ہیں والیومز میں. بتائیے اتنے بڑے عالم ہیں، جتنا علم گہرا تھا ان کا. لیکن اس کے باوجود طالب علم زندگی بھر بنے رہے. ہم بھی طالب علم بنے رہیں زندگی بھر. اللہ اس کے ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں برکت دے، اور ہم کو اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب اس سے تیار ہو جائیے. جیسے آپ کو لنک آئے آپ اس میں اپنا نام رجسٹر کریں، اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم پھر، کیونکہ بیچ میں ہم کو وقت ملے گا، کارڈز آپ کے پرنٹڈ ہوں گے، تو وہ آپ جو ہے آپ کا نام رہے گا اس کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ کا رول نمبر ہوگا. اور وہ کارڈ ایسا ہوگا کہ وہ مشین کے پاس لے جائیں، وہ آپ کا نام لے لے گا، مشین لے لے گی نام آپ کا. تو آپ کا پورا سٹور ہوگا اور پوری اٹینڈنس اس میں سٹور ہوگی. اس کے مطابق ہم ٹوٹل اٹینڈنس کریں گے، 100 درس میں سے یا 50 درس میں یا 30 درس میں سے کتنے دن آیا، یہ 75% اس کی ہے کہ نہیں اٹینڈنس. اگر ہے تو سرٹیفکیٹ ملے گا، نہیں تو امتحان میں آ سکتا ہے، سرٹیفکیٹ ملے گا نہیں. اگر آپ کو سرٹیفکیٹ لینا ہے تو پابندی سے یہاں آنا پڑے گا. لیکن ایسا نہیں کرنا عشاء کی نماز پڑھ کے چلے گئے، ٹین کر کے گئے یہاں پہ، اس کے بعد لگے گی مشین، وہ تبھی نہیں. درس جب ہوگا تبھی وہ مشین وہاں پہ لگے گی انشاءاللہ. تو اس کو ہم کریں گے. آئیں گے سب لوگ، اور لوگوں کو بھی بتائیے، ان کو بھی آنے کے لیے کہیے. یہ موقع ہے، مر گئے اس کے بعد کچھ سیکھنے ملے گا نہیں، پھر وہی لیول پہ رہیں گے ہمیشہ. سوچیے جتنا نالج کے ساتھ مرا اسی لیول پہ رہے گا، ورنہ سب کے سب علامہ بن جائیں گے امام بخاری کی طرح. ایسا تھوڑی نا ہے. جو لیول تیرے نالج کا تھا مرنے کے بعد اسی لیول پہ تو رہے گا علمی اعتبار سے. ایسی مرنا ہے. تو ابھی دنیا میں زندگی میں وقت ہے ہمارے پاس، اپنا لیول بڑھائیے علمی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور بہتر جینے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک نقطہ ہمارا رہ گیا ہے، اگلے درس میں ہم وہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد 1 مہینے کی آپ کو چھٹی. اکتوبر کے پہلے ہفتے سے، دوسرے ہفتے سے انشاءاللہ ہمارا
دوسرا کورس شروع ہو جائے گا اکتوبر کے سیکنڈ ویک سے. میرے خیال سے 3 تاریخ آ رہی. کتنی آ رہی؟ 8 آ رہی اکتوبر کا سیکنڈ ویک. دس ہے انشاءاللہ. اکتوبر کے 10 سے ہم اس کو شروع کر دیں گے آنے والا کورس. ٹھیک. اس کے درمیان میں ایڈمیشنس اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر لیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اب ایک نئے سرے سے ہم لوگ اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں. ہم سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.